يأتي على الناس زمان يدعو فيه المؤمن بالعامة فيقول الله تعالى ادعو لخاصة نفسك أستجب لك فأما العامة فإني عليهم ساخط. محترم بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی. بچپن سے ہر مسلمان یہ لفظ سنتا چلا آتا ہے، حدیث حدیث حدیث. لیکن حدیث کسے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو پتہ نہیں. حدیث میں بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں، یہ بھی نہیں معلوم. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کا نام ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کیا چیز ہوتی ہے ذرا سا پہلے یہ بتانا ہے، اس کے بعد حدیث سنانا. بچپن سے مسلمان سنتے ہیں حدیث، تو حدیث تو مشہور یہ ہے کہ حدیث کہتے ہیں ہر وہ بات جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بات نکلی وہ حدیث کہتے ہیں، اس کو حدیث کہتے ہیں. لیکن اتنی ہی بات کو حدیث نہیں کہتے. حدیث کہتے ہیں ہر وہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، اور ہر وہ کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بھی حدیث ہے. حالانکہ آپ نے لفظوں سے کچھ نہیں فرمایا، لیکن عمل کر کے دکھایا. مسئلہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں، زبان سے کچھ نہیں کہا. اب اگر کوئی اس بات کو نقل کرتا ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے تھے، تو آپ کا یہ عمل، یہ ایکٹیویٹی بھی حدیث کہلاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ رہے تھے، حالانکہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا. یہ دیکھنا بھی حدیث کہلاتا ہے. یہ تو وہ بات ہے جو عام ہے، سب کو معلوم ہے تقریباً. مجھے جو بتانا ہے ایک اور چیز حدیث ہوتی ہے جس کا 98% مسلمانوں کو پتہ نہیں. اور اگر یوں کہہ دیں کہ بہت سی اچھی خاصی کتابیں پڑھنے والوں کو بھی پتہ نہیں ہے، تو شاید یہ بات غلط نہ ہو. ایک اور چیز حدیث ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں موجود ہوں، کسی جگہ پر بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں. اس مجلس میں، اس جگہ پر کسی صحابی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نے، صحابی نے کچھ کہا یا کچھ کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اور دیکھ کر آپ نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، اس کی کوئی برائی بیان نہیں کی، اس کے بارے میں ایک شبد نہیں بولا، ایک لفظ نہیں کہا. یہ بھی حدیث ہے. میں پھر دہراتا ہوں اپنی بات کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ موجود ہو، آپ نے کسی دوسرے آدمی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھا یا کہتے ہوئے سنا، اور آپ نے اس پر کوئی کمنٹ نہیں کیا، دیکھ کر خاموش رہے. یہ بھی حدیث ہے. اس کو بھی حدیث کہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی میں فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا، فلاں آدمی یہ کر رہا تھا، اور آپ نے کچھ نہیں کہا.
یہ بھی حدیث ہے، اس کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ عربی زبان میں اور حدیث کی زبان میں حدیث کا فن ہوتا ہے، حدیث کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس سبجیکٹ میں اس کا نام تقریر ہے۔ یہ والی تقریر نہیں جو میں کر رہا ہوں، یہ الگ چیز ہے، یہ الگ چیز ہے۔ وہ جو حدیث کا سبجیکٹ ہے، تو حدیث کے سبجیکٹ پر آپ جب بات کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کسی صحابی کا کچھ کہنا یا کچھ کرنا اور آپ کا کمنٹ نہ کرنا، یہ حدیث کہلاتا ہے، اور اسے حدیث کی بھاشا میں تقریر کہتے ہیں۔ یہ والی تقریر نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، وہ تقریر کہتے ہیں، اس کا نام تقریر۔ اب یہ تو مسلمانوں کو بتا دوں، یہ تو وہ بات ہو گئی کہ حدیث کسے کہتے ہیں۔ مجھے جو بتانا ہے وہ یہ ہے، حدیث کی بہت ساری ورائٹی ہوتی ہے۔ آپ فضائل اعمال سنتے ہیں، منتخبہ حدیث سنتے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، بزرگوں کے بیانات سنتے ہیں، اپنے گھروں پر کتابیں پڑھتے ہیں، ان سب جگہ پر آتا ہے حدیث حدیث حدیث۔ اس میں ایک حدیث آتی ہے، اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ جتنی بھی حدیث کی ورائٹیز ہیں، جتنی بھی بہت ساری ہیں، ان میں سب سے ہائی لیول، ہائی کوالٹی کی جو حدیث ہوتی ہے اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ میری بات سمجھ گئے؟ جتنی بھی احادیث کی کوالٹیز ہوتی ہیں، احادیث کی ورائٹیز ہوتی ہیں، بہت طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں، ان میں سب سے ہائی اسٹینڈرڈ اگر کوئی حدیث ہوتی ہے تو اس حدیث کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ اور وہ ہم جیسے مسلمانوں کو بہت کم کبھی کبھی سننے کو ملتی ہے، اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ یہ ہماری سعادت ہے، عزت ہے۔ اس وقت آپ حدیث قدسی میری زبان سے سنیں گے۔ میں آپ کو یہ حدیث دوبارہ سنا رہا ہوں۔ حدیث ہے انس بن مالک، یأتی علی الناس زمان یدعو فیہ المؤمن للعامہ فیقول اللہ تعالی ادعو لخاصۃ نفسک استجب لک فاما العامۃ فانی علیہم ساخط۔ یہ حدیث حدیث قدسی ہے، اسی کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل طور پر اپنے نبی کے دل میں ایک مضمون ڈالا اور آرڈر کیا کہ یہ بولے، اس کا نام ہوتا ہے حدیث قدسی۔ آرڈر بھی اوپر سے آئے، یہ بولو جو میں نے کہا، یہ کہو، تو اس کا نام ہے حدیث قدسی۔ ورنہ تو آپ جتنی حدیثیں سنیں گے سب جگہ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہی آتا ہے۔ یہ کبھی کبھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے اس کا آپ ٹرانسلیشن دیکھیں، ترجمہ دیکھیں۔ ترجمہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں ایک مومن آدمی عام لوگوں کے لیے دعا کرے گا، جس میں ایک مومن آدمی عام لوگوں کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مومن بندے کو مخاطب کر کے فرمائیں گے میرے بندے اپنے لیے دعا کر۔ دھیان سے سنیے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا ہوں بالکل، ایک ایک لفظ قیمتی ہے، آپ دھیان سے سنیں۔ ایک مومن آدمی سب کے لیے دعا کرے گا، اے اللہ سب کو سلامت رکھ، سب کو عزت دے، صحت دے، حفاظت کر، برکت دے، کرم فرما، سب کے لیے دعا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اپنے لیے دعا کر، استجب لک، میں تیری دعا قبول کروں گا۔ رہا دوسروں کا میٹر، ان سے تو میں ناراض ہوں، چھوڑ۔ یہ ہے یہ حدیث۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے مومن بندے اپنے لیے دعا کر، تیری دعا قبول کروں گا، لوگوں کے لیے نہیں، ان سے تو میں ناراض ہوں۔
یہ ہے حدیث قدسی جو مجھے آپ کو سنانی تھی۔ اب بات کیا ہے، کیوں میں نے اس حدیث کو آپ کو سنانے کے لیے چنا ہے، کیوں چنا ہے؟ بات یہ ہے کہ حدیث میں لکھا ہے زمانہ آئے گا بندہ دعا کرے گا، اللہ فرمائیں گے اپنے لیے کرو، لوگوں سے تو میں ناراض ہوں، آپ کی کر لوں گا قبول۔ ایک فرادی طور پر پرٹیکولر آپ اپنے لیے دعا کریں تو میں قبول کرتا ہوں، پبلک کے لیے کر رہے ہو تو ان سے تو میں ناراض ہوں۔ یہ زمانہ آئے گا، آ گیا ہے، آ گیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ اس لاک ڈاؤن میں کسی بھی دھرم کا، مذہب کا، علاقے کا، ملک کا آدمی ہو، سب پریشان ہے۔ تمام کاروبار زندگی ٹھپ ہو گئے، سب کچھ بند ہو گیا۔ عام پبلک کی کیا بات کریں گے آپ، سب کچھ بند ہو گیا۔ زمانہ آ گیا ہے، اس زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ کاروبار زندگی ٹھپ ہو گیا، بازار بند ہو گئے، تمام مارکیٹس کلوز ہو گئی، یہاں تک کہ حرم بھی بند ہو گئے، طواف بند، ریاض الجنہ میں دعاؤں کرنے کی اجازت نہیں، مسجدیں بند، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جتنے بڑے بڑے مفسرین قرآن ہیں تفسیریں بند، بخاری پڑھانے والے بخاری بند، بڑے بڑے مدرسے، انٹرنیشنل ادارے پوری دنیا کو فیض دے رہے، ہزاروں لاکھوں طلبا علم دین حاصل کر رہے، مدرسے بند، تالا لگا، تبلیغی جماعتیں پوری دنیا میں سفر کر رہی ہیں، سارے مرکزوں کو تالا لگ گیا۔ کتنے بڑے بڑے حضرت، اتنے بڑے بڑے ولی، کیسے بڑے بڑے اللہ والے جن کے مریدین کی انتہا نہیں کہ کتنے ہیں، ذکر اللہ کرنے والے، تقریریں کرنے والے، تمام خانقاہوں کو تالے لگائے، سب گھر بنا دیے گئے، کسی کی نہیں سنی جا رہی ہے۔ کیا اللہ والے نہیں ہیں؟ کہاں چلے گئے اللہ والے؟ کہ دعائیں کرتے ہیں تو لوگوں کا کام بنتا ہے، ساری دنیا خانقاہوں میں جا کر اسے کہتی ہے حضرت دعا کیجیے میرا کاروبار چل جائے، دعا کیجیے اللہ مجھے بچے دے، حضرت دعا کیجیے میرے حالات ٹھیک ہو جائیں، حضرت دعا کیجیے، حضرت دعا کیجیے، حضرت دعا کیجیے۔ حضرت تو ہیں، خانقاہیں بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی صاحب بھی ہیں، قاضی صاحب بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن جسے مرنا ہے وہ مر رہا ہے، جسے بیمار ہونا ہے وہ بیمار ہو رہا ہے، کاروبار بند ہے تو بند ہے، دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ زمانہ آ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ قحط تو آپ جانتے ہوں گے شاید، قحط کا